الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قید خانے میں دو غلام تھے جو ان کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ ان میں سے پیشے کے اعتبار سے ایک نانبائی تھا، اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اس کی روٹی میں کرکراہٹ ہو گئی، آٹے میں کوئی ریت مل گئی ہوگی، تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اور دوسرا شاہی سقہ تھا، آبدار بھی کہتے ہیں اس کو، جو محل میں شراب پلانے پر مامور تھا، بنانے اور پلانے پر۔ ایک مرتبہ اس کے پیش کردہ گلاس میں مکھی نکل آئی تو اس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ دونوں خواب دیکھتے ہیں اور خواب بتاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ خواب یہ بتاتے ہیں کہ، اور خواب بتانے سے پہلے کہتے ہیں کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو بہت ہی نیک آدمی دیکھ رہے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو خواب ہم نے دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہے۔ ایک نے کہا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اچھا، اس کے فوراً بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنا تعارف کراتے ہیں۔ یہاں تو جب کسی کو سڑک پہ روکا جاتا ہے تو وہ رکتے ہی یہ بتا دیتا ہے کہ میں کرنل کی بیوی ہوں، یا میں جنرل کا بیٹا ہوں، یا میں فلاں صاحب اقتدار ہستی کا تعلق دار ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 17-18 سال کی عمر میں قافلے میں جا رہے ہیں، قافلے والوں نے ان کو اپنے اندر چھپا لیا ہے، زبردستی قبضہ کر لیا ہے، لے جا کے بازار میں بیچ رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد کوئی غیر معروف لوگ نہ تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اس زمانے کے مشہور و معروف لوگ تھے، عزت سے دیکھے جاتے تھے۔ کوئی صرف اتنا بتا دیتا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہوں، لیکن کسی مرحلے پر یہ نہیں بتایا کہ میں پیغمبروں کے سلسلے کا آدمی ہوں اور اتنے بڑے خانوادے سے میرا تعلق ہے، مجھ پہ ہاتھ ڈالو تو ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا۔ کسی مرحلے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذاتی اعتماد، سیلف کانفیڈنس، اور اپنی آپ کو سمجھنا اور اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر نتیجہ حاصل کرنا چاہنا دنیا میں، یہ ہے نیک لوگوں کا طریقہ۔ نیک لوگ تو اپنی کسی کارکردگی پر بھی نہیں اتراتے، اپنے کسی سابق
کارنامے کی بنیاد پر بھی کوئی فیسلٹی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یاد رکھیں، نیک اچھا آدمی ہوگا تو اپنے کسی پچھلے کارنامے کی بنیاد پر بھی آگے کے لیے کوئی فیسلٹی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوگا. چل جائے کہ وہ کسی اپنے رشتہ دار کے حوالے سے بات کرے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا شوہر ہوں، میں فلاں کی بیوی ہوں. اس طرح کا کوئی شائبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نہیں نظر آتا. آپ میرے ساتھ ہیں نا، آپ اگر غور فرمائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروایا ایک مرتبہ بھی. 1000 ظلم سہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں بتایا. اپنے آپ کے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کو میں خود فیس کروں گا. یہ ہے اعتماد شخصیت کے اندر. جیل چلے جاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے ساتھ نرمی کرو یا مجھ پہ ذرا دیکھ بھال کے ہاتھ رکھنا. یہ ہے سیلف کانفیڈنس اپنی ذات کی بنیاد پر. اور کس عمر کے 18-19 سال کے نوجوان کی عمر میں یہ اعتماد ہے کہ میں جو بھی ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، میں خود فیس کروں گا. اگر یوسف علیہ السلام کو ہیرو سمجھنا ہے، اگر یوسف علیہ السلام کو آئیڈیل سمجھنا ہے تو یوسف علیہ السلام کی طریقے کی پیروی بھی کرنی ہوگی. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیروی کرنے سے کتنا خوبصورت معاشرہ بنے گا. وہاں کسی کو اپنی کسی پرفارمنس کا سابقہ یا اپنی کسی نسلی پرفارمنس کا کوئی زوم نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید اگر آپ پڑھیں، بار بار قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی تھے وہ تمہارے باپ دادا تھے، انہوں نے جو کچھ کر لیا وہ کر دیا، ہم تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، تم سے تو تمہارے بارے میں بات ہوگی. تو تم اپنی بات کرو نا. تم کیوں بتا رہے ہو کہ میں کرنل کا بیٹا ہوں؟ تم نے جو ابھی کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں جو اجر ملے گا وہ ملے گا. جو بھی تم نے اچھا کیا ہے اچھا ملے گا، برا کیا ہے برا ملے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں آ کے ضرور، اب جب کہ وہ کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں اور ایسی خدمت جس سے ان کی زندگی وابستہ ہے، مستقبل وابستہ ہے، مستقبل کے بارے میں ان کا ایک ڈیسائیسو موومنٹ ہے جس کو انہیں سمجھنا ہے، اس موقع پہ وہ گائیڈنس دے رہے ہیں. تو یہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ اترائیں اور کہیں کہ ہاں ہاں آؤ میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں، تمہیں کیا پتا میں کیا کیا جانتا ہوں، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ بات ہے جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھے آتا ہے. اب وہ بتاتے ہیں آ کر، یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا. میرا اپنا کچھ نہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تو یہ تو میرے رب کا عطا کردہ کمال، میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے، آپ دیکھیں ایکسلنس دیکھیں، تقریر کا کمال دیکھیں کہ اللہ کی شان بیان کرنے میں، اللہ کی توحید بیان کرنے میں یہ ٹکڑا قرآن مجید میں بھی بہترین مقام ہے. تو کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا نام وہ پہلے نہیں لے سکتے تھے جب کنویں سے ان کو کھینچ کے نکالا جا رہا تھا کہ آؤ چلو قافلے میں ہمارے ساتھ قیدی بن کے، جب ان کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا،
جب ان کو وہ عورتیں چیلنج کر رہی تھیں کہ ہم قید خانے میں ڈلوا دیں گے، ذلیل کروا دیں گے، کسی موقع پہ انہوں نے اپنا نسب نہیں بتایا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بزرگوں کو ظاہر نہیں کیا۔ ہاں اب جب کہ یہ کام کرنا تھا، یہ بتانا تھا، کسی کی زندگی سنوارنے اور بنانے سے متعلق ایک اہم موقع پہ اس کو رہنمائی دینی تھی، تب بتا رہے ہیں کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو رب کا دیا ہوا علم ہے اور میرے بزرگوں کا طریقہ ہے، میں نے اپنے بزرگوں کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہوں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ۔ اور وہ طریقہ کیا تھا کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے اور آخرت کو ماننے والے تھے۔ ان لوگوں کا طریقہ میں نے چھوڑ دیا جو اللہ کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کے طریقے پہ میں نہیں چلا کبھی بھی۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ کیا کیا کون کون سا پہلو آپ اس تقریر میں سے نکالیں گے؟ یہاں پہ بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ ہم پر، ہمارے گھر پر ہے، ہم جو سید لوگ ہیں ہمارے اوپر ہے، یا ابراہیم کا جو خاندان ہے یہ اس پر ہے یہ فضل۔ یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو وہ فضل ہے جو تمام انسانوں پر ہے۔ اپنے آپ کو کوئی انتہائی اعلیٰ نسب شخصیت ظاہر نہیں کر رہے، کمال ہے یا نہیں آپ بتائیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمام انسانوں پہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اپنے سوا کسی اور کا بندہ نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اب یہ وہ فضل بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے خداؤں کی اطاعت میں نہیں لگا دیا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، فضل ہے۔ کوئی ایک طرف سے کھینچ رہا ہوتا، کوئی دوسری طرف سے کھینچ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک اطاعت کی طرف ہمیں لگایا ہے اور وہ اپنی اطاعت ہے، بس یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ احسان یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مجھے مل گیا ہو یا میرے خاندان کو مل گیا ہو یا صرف سید دادوں کو ملا ہوا ہو، نہیں، یہ تمام انسانوں پر ہے۔ اور سوچو اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت، کیا حقیقت ہے؟ کیا انہوں نے تخلیق کیا، کیا پیدا کیا، کس کو وہ پرورش کر رہے ہیں؟ یہ تو بس نام ہے۔ کسی کو پیار سے کوئی بھی نام دے دو، جس کو بھی نام دے دو، یہ تو بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ سیدھا طریق زندگی یہی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کل کی نشست میں ہم ان کے خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے جو پوری تقریر ہے۔ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی طرف
میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔